السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہے اور وہ رحمت کا پہلا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، تیسرا عتق من النار تھا، جہنم سے آگ سے خلاصی کا عشرہ 10 دن، اور ان 10 دن کے اندر اللہ کی ایک خصوصی رحمت جو اس امت پہ خدا نے کی ہے وہ ہے لیلۃ القدر کو، کہ جو لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور وہ ایک رات ملنی ہے طاق راتوں میں سے، اور وہ 21 کی ہے یا 23 کی ہے یا 25 کی ہے یا 27 یا 29 کی ہے۔ ان دنوں میں عموماً جو پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے اور وہ نماز ہے، نماز تسبیح، جس کا تذکرہ احادیث میں بہت موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو فرمایا تھا کہ یہ چچا، یہ نماز جس میں 300 تسبیح ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو بہتر ہے ہر روز پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھو، نہیں تو سال میں ایک بار پڑھو، یا کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی ہے۔ اور گویا کہ اس کی ایک وہ خاص ایسی بات ہے کہ جس کی نسبت جو خاص طور پہ لوگ اس میں تیسرے کلمے کا کچھ جز پڑھا جاتا ہے، اور اگر آدھا حصہ پڑھا جائے تو 15 منٹ لگتے ہیں، اور اگر اس کو پورا تیسرا کلمہ پڑھا جائے تو پھر اس پہ 25 منٹ لگتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ جو میں بتاتا ہوں وہ یوں کہ پہلی رکعت میں تمجید پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اکبر تک پڑھیں یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا کر لیں تو یہ 15 بار پڑھنا ہے۔ پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے یا قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر اس کو 10 بار پڑھنا ہے، پھر رکوع کے اندر 10 بار پڑھنا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ کر اس کو 10 بار پڑھنا ہے، پھر پہلے سجدے میں جا کے 10 بار پڑھنا ہے، پھر درمیان کا قاعدہ جو ہے اس میں 10 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جا کر پڑھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت پہ اٹھنا ہے تو پہلے 15 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی ترتیب ہے جو تقریباً یہ تسبیح جو ہے 75 بار بنتی ہے، اور 4 رکعتوں میں 300 بار تسبیح بن جاتی ہے۔ اور اگر اللہ اکبر تک پڑھیں تو 15 منٹ لگتے ہیں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ساتھ ملا لیں تو پھر 25 منٹ لگیں گے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور طاق راتوں میں اس کو کم سے کم ایک بار آپ ضرور پڑھ لیں، اللہ پاک اگر توفیق دے تو۔ اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی طاق رات میں ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہم کیا پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا اپنے اصحاب کو کہ تم یہ پڑھنا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اگر ایک بندہ ہو تو فاعف عنی، مجھ کو معاف فرما، اور اگر اجتماعی دعا کرا رہا ہو امام یا خطیب تو وہ فاعف عنا پڑھے گا، اور سب لوگ اس پہ آمین بولتے ہیں۔ اور اسی دنوں میں خاص طور پہ اپنے رب سے پاکستان کی سلامتی اور اس کی بہترین نظام اور نظام جمہوریت اور عوام کی نمائندہ حکومت کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جو غزوہ خندق کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب گھر گئے تھے، اندر کے 6000 یہودی اور باہر سے 10,000 کا لشکر، اور وہ پیسنے کے لیے تیار تھا، مشکل میں بھاگتے بھاگتے نبی پاک کی پورے ایک دن کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، صحابہ پریشان تھے، اوپر سے سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور خندق کو کھودنے میں ہفتہ 10 دن لگ گئے تھے، کھانے کا بالکل انتظام نہیں تھا۔ تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا دعا بولو، دعا بولو، دعا بولو، اور وہ دعا یہ آپ نے سکھائی اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے رب ہماری کمزوریوں کو تو ڈھانپ دے اور ہمارے خوفوں کو، روعہ خوف کو امن میں بدل دے۔ پھر خدا پاک فرماتے ہیں یاد کرو وہ دن جس دن تم نے مشکل میں تھے اور پھر ہم نے تیز جکھڑ چلایا تھا،
اور پھر 7 فرشتے اتارے تھے تاکہ ہم تمہارے دشمنوں کو عذاب دیں۔ اس تیز طوفان اور سونامی سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انشاءاللہ وہ ہم پہ کبھی نہیں آئیں گے اور اب ہم ان پہ جائیں گے۔ اور پھر یہ 5 کی بات ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور 8 میں مکہ بھی فتح ہو گیا تھا۔ یہ 3000 پھر بڑھ کر 10,000 کا لشکر بن چکا تھا، تمام دنیا مسلمان ہونے کے لیے آ رہی تھی۔ یہ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور دعاؤں کا خصوصی عمل شروع کریں۔